बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका वस्सहाबिका या सीदी या हबीब अल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम मीज़ानुस्सर्फ़ पढ़ रहे थे और मीज़ानुस्सर्फ़ में हम मुल्हिक के अबवाब को पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले मुल्हिक बा रुबाई मुजर्रद पढ़ा और फिर इससे पिछले सबक के अंदर हमने मुल्हिक बा रुबाई मज़ीद फ़ी, तो क्योंकि रुबाई मज़ीद फ़ी के कुल 3 बाब हैं, उनमें से जो पहला बाब है तफ़ाअलुन, उसके जो मुल्हिक अबवाब थे उसकी हमने पूरी तफसील पढ़ी थी, उनके बनाने का तरीका पढ़ा था। अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये भी मुल्हिक बा रुबाई मज़ीद फ़ी है, यानी लेकिन रुबाई मज़ीद फ़ी का जो दूसरा बाब है इफ़ इन लालुन, जो हमने पढ़ा था इहरिंजामुन, यानी जो हमने गर्दान पढ़ी थी इहरिंजामुन की मिसाल के साथ। तो ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 बाब हैं, ये मुल्हिक बा इफ़ इन लालुन है। मुल्हिक बा इफ़ इन लालुन, यानी ये जो 2 बाब आएंगे ये इफ़ इन लालुन की मुल्हिक हैं। मुल्हिक की मैं वज़ाहत पीछे तफसील से कर चुका हूँ कि ये इल्हाक़ का क्या मतलब होता है। तो ये हमारा आखिरी जो है इस गर्दानों के हिसाब से जो लेक्चर है, दर्स है, उसको हम आखिरी हिसाब से पढ़ेंगे। ये 2 ही बाब हैं। पहला बाब जो है वो सेम उसी तरह से है जैसे आप देख रहे हैं इफ़ इन लालुन, इफ़ इन लालुन, तो जो चीज़ वो है बिल्कुल सेम उसी तरह, लेकिन इसमें जो दूसरा सीन होगा ये हम किसके लिए लेके आएंगे, हम इल्हाक़ के लिए लेके आ रहे हैं। यानी यहाँ लाम कलमे का तकरार है, सीन सीन, क्योंकि आपको पता है मस्दर के अंदर क्योंकि दरमियान में अलिफ आ जाती है, तो अगर आप इसकी जब माजी बनाएंगे तो वो माजी बनेगी इक अन सासा, इक अन सासा, इक अन सा सा, सीन सीन, 2 सीने हैं। तो ये देखें इफ़ अन लाला, यानी दूसरे एक ही लाम को हमने डबल कर दिया, तो ये दूसरा लाम जो है यानी सीन लाम कलमे के मुकाबले में जो आ रहा है ये इल्हाक़ के लिए लगाया, ताकि जो है हमारा ये वज़न जो है एक इंसास का इफ़ इन लाल पर चला जाए, यानी इसका इल्हाक़ हो जाए। तो ये हमने सीन इल्हाक़ के लिए ज़्यादा की। तो यहाँ आप देख रहे हैं बाकी एक इंसासुन, यानी इसकी गर्दान बिल्कुल उसी तरह पढ़नी है जैसे आपने इहरिंजामुन की पढ़ी थी, इहरंजमा यहरंजमो इहरंजामन फव मुहरंजमुन, सेम उसी तरीके से इफ़ इन लालुन की गर्दान भी उसी तरीके से इक इंसासुन की भी पढ़नी है। बस सिर्फ इसमें यह है कि यहाँ जो है लाम कलमे का तकरार है, इक अनसासा यक अनसेसो इक इंसासन फहुव मुक अनसेसुन उक उनसीसा युक अनसासो इक इंसासन फजा का मुक अनसासुन। तो उसी तरीके से बाकी लाम ला लई अमर ये सारी गर्दानें। दूसरा इसका जो बाब है वो है इफ़ इन लाउन, इफ़ इन लाउन, ये इसका दूसरा बाब है। यहां मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, ये जो हमजा है ये असल में या है, यानी ये असल में यूं था इफ़ इन ला युन, तो यानी ये असल में या है, लेकिन ये या जो है मस्दर के अंदर कानून की वजह से हमजे से बदल जाती है। वो किस तरीके से बदलती है वो हम जब अगली किताब के अंदर इंशाल्लाह जाएंगे, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कुछ कवानीन हैं, कायदे हैं, असूल हैं, ज़ाब्ते हैं। उन असूलों को समझने के बाद ये आपको समझ आएगी कि या को हमजे से क्यों बदलते हैं और कैसे बदलते हैं और कब बदलते हैं, तो ये वहाँ पर आएगी। लेकिन अभी इस बाब के अंदर यहाँ पर सिर्फ आपका इतना काम है कि आपके जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए कि ये हमज़ा जो है असल में हमज़ा नहीं है, ये असल में या है, लेकिन हमने इसको हमज़े से मस्दर में बदल दिया। तो यहाँ पर शुरू में जो है ये देखें इफ़
ان لاؤن، تو یہ احرنجامن، اف ان لالن کے ملحق ہم کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے لام نون ہے تو درمیان میں نون ہے، اس کو نون اسی طریقے سے، اور آخر میں ہم نے جو یا ہے وہ لگائی الحاق کے لیے، اور یہ حمزے سے بدل گئی. اب اس کی اب اس کو پڑھیں گے کیا؟ اف ان لا یون نہیں پڑھیں گے جب بھی تو اس کو کہیں گے اف ان لا ان، لیکن ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ حمزہ جو ہے اصل میں یا ہے. اب اس کی ہم مثال کی طرف آتے ہیں، تو اس کی مثال ہے اس لن قاؤن، تو اس کو بھی اصل میں یہ تھی اس لن قایون، تو یا جو ہے وہ حمزے سے بدل گئی. اب اس کی جب ماضی آپ بنائیں گے تو تھوڑا سا اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے، اس لن قا، اس لن قا، اصل میں یہ تھا اس لن قایا. اگر آپ کو پچھلی جو میں نے آپ کو ملحق با تفاعلن کی 8 گردانیں پڑھائی ہیں، 8 باب پڑھائے ہیں، ان کے اندر جو آخری گردان تھی اس کے اندر میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ وہاں کچھ نہ کچھ قوانین جاری ہوتے ہیں. تو جس طرح کے ناقص ہم نے ہفت اقسام میں پڑھا تھا رما، تو اصل میں کیا تھا؟ راما یا، تو وہ کیا بن گیا تھا؟ رما. تو اس لحاظ سے یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، اس لن قایا، یہ الف سے کیسے بدل گیا اس کی وضاحت اگلی کتاب میں آئے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قوانین، لیکن ابھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس کو پڑھنا کیا ہے؟ اس لن قا، یعنی اس لن کا یا ہے تو اف ان لالا، تو اس کو آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اس لن کا یا، اس لن کا، اس لن کا. آگے یس لن کی، اصل میں ہے یس لن کی یو، تو یہاں پہ پیش نہیں پڑھنی. یہ گردان آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لن کا، پھر آپ نے جو ہے یس لن کی، یہ دیکھ لیں یس لن کی، یعنی یہاں پہ جزم لگانی ہے، یہاں پہ پیش نہیں پڑھنی. یس لن کی، پھر مصدر جو ہے اس لن قان، گردان کے اندر جب بھی مصدر کو پڑھتے ہیں تو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے اس کو حالت نسبی یعنی زبر دے کے پڑھتے ہیں. ویسے پڑھتے ہیں تو پیش کے ساتھ، گردان کے اندر زبر کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا اس لن قان. ٹھیک ہے. فاہوا مسلنکن، فاہوا مسلنکن، اس طرح لکھنا ہے، فاہوا مسلنکن، مسلنکن. آپ نے اس کو یہ نہیں پڑھنا مسلن کی یون ہے، تو یہ مسلن کی یون، لیکن اس کو پڑھنا کیا ہے گردان کے اندر؟ مسلنکن. تو یہ ہمارا اسلن قا، یسلن کی، اسلن قان، فہو مسلنکن. مجہول کیا آئے گا؟ اس لن کی یا، مجہول آئے گا اس لن کی یا، اس طریقے سے لکھنا ہے اس لن کی یا. ٹھیک ہے جی. تو اس لن کی یا، پہلے پیش، پھر جزم، پھر پیش، پھر نون پہ جزم، قاف کے نیچے زیر اور یا کے اوپر زبر، اس لن کی یا. مجہول کیا آئے گا؟ یسلن کا ہے نا، تو اس کا مجہول بن جائے گا، یسلن کی ہے نا تو مجہول بن جائے گا یسلن قا. اس طرح سے لکھنا ہے، یعنی یہ جس طرح ادھر صرف یا لگا دینی ہے اور یہاں پہ پیش یسلن قا، یعنی یوں کر لیں، یہ یا شروع میں لگ گئی اور پیش، تو یسلن قا، یہ مجہول ہو گیا. اس طریقے سے لکھنا ہے اسلن قان، پھر مصدر آ گیا. فاہوا مسلن جو تھا نا مسلن کن آپ پڑھنا ہے. مجہول کیا آئے گا؟ اسم مفعول مسلن قن، مسلن قن. وہ اسم فاعل ہے مسلن کن، لیکن اس کو لکھنا اس طرح ہے. اور اسم مفعول کیسے ہوگا؟ فضا کا مسلن قن، اس طرح سے لکھنا ہے، فضا کا مسلن قن. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ گردان اسلن قا، یسلن کی، اسلن کا ان، فو مسلنکن، اسلن کی یا، یسلن کا، اسلن کا ان، فضا کا مسلنکن. یہ ہو گیا ہمارے پاس یہاں تک اسم مفعول تک. آپ کو آگے گردان بنانے کا پتہ ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں جس وجہ سے میں گردان آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین رہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. اب جب آپ لام لگائیں گے تو جب لام لگائیں تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ لام لگاتے ہوئے آپ نے مضارع پہ لام لگانا پڑتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لام لگا کے، لام یس لن کی، لام یس لن کی، یعنی آگے یا نہیں لکھنی مضارع والی. مضارع میں یا تو تھی
ٹھیک ہے, دیکھیں یسلن کی, لیکن جب لام لگانا ہے تو اس طریقے سے لکھنا ہے, لام یسلن کی قادر کی, اور مجہول لکھنا ہے تو لام یسلن قا, لام یسلن قا, قاف کے زبر آگے یا نہیں لکھنی, الف نہیں لکھنا, لام یسلن قا, یعنی اس طرح سے نہیں لکھنا. اب ویسے سادہ لکھیں گے تو اس طرح سے, لیکن جب لام لگے گا تو اس طرح سے, لام یسلن کی لام یسلن قا, یعنی ادھر زیر ہے ادھر زبر ہے, تو بس یہ ہمارے پاس لام کی بن جائے گی. باقی لا لکھیں گے تو اسی طرح سے لا یسلن کی لا یسلن کا, اگر لن آئے گا تو لن یسلن کی یا, یعنی اب یا کے اوپر زبر آ جائے گی, لن یسلن کی یا, لن لن یا کے اوپر جزم, لن یسلن کی یا مجہول, لن یسلن قا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, لن لگا کے اس کے اوپر جزم, لن یسلن قا, بس اس کو کچھ نہیں کہنا. ادھر تھوڑا سا تبدیلی ہے, لن یسلن کی یا کے آخر میں زبر آ جائے گی. یہ ہو گیا ہمارا لن تک. پھر امر جو بنانا ہے تو امر کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, امر کے اندر بھی اسی طریقے سے امر کو آپ نے لکھنا ہے اس لن کی, اس لن قادر کی, یا آگے نہیں لکھنی, اس لن کی مجہول, لیتس لن قا, لیتس لن قا یعنی زبر, اس لن کی لیتس لن قا, لیس لن کی لیس لن قا, یعنی یا نہیں لکھنی ہے, جس طرح یہ لکھ رہا ہے میں نے اسی طرح سے لکھنا ہے, لیسلن کی جس طرح یہ لکھا پڑا ہے, اس کے شروع میں لام دیر لی لگا دینا ہے, لام دیر لی, تو یہ بن جائے گا لیسلن کی لیسلن لیسلن قا, لام دیر لی لیسلن قا, بس اس کے آگے یا نہیں لکھنی. اور پھر جو نہیں ہے لا تسلن کی لا تسلن قا, لا یسلن کی لا یسلن قا, یعنی آپ نے امر نہیں لم ان تین سیغوں کے اندر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو مضارع ہے اس کے آخر سے یا کو ہٹا دینا ہے, الف ہے تو الف کو ہٹا دینا ہے. باقی جو گردان ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سمجھا دی ہیں, ان تھوڑی تبدیلیوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو یہ دوسرا ملحق کا باب ہے, باب اف ان لال ان کے, تو یہ دو ہی باب ہیں, اف ان لال ان کے. تو یہاں تک آ کے ہمارا جو گردانیں تھیں یعنی ابواب جو تھے وہ وہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. یعنی 6 ہم نے ثلاثی مجرد کے پڑھے, 12 ثلاثی مزید فی کے پڑھے, 1 رباعی مجرد کا پڑھا, 3 رباعی مزید فی کے پڑھے, اور پھر ملحق با رباعی مجرد کے 7 باب پڑھے, پھر ملحق با رباعی مزید فی تفاعلن کے 8 باب پڑھے, اور پھر ملحق با رباعی مزید فی اف ان لال ان کے اب ہم نے 2 باب پڑھے ہیں. اور ان بابوں ان کو ہم الحاق, یعنی یہ جو الحاقی ہیں آخر میں ہم نے یہ الحاق کے باب پڑھے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارے ابواب جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کی دہرائی کرنی ہے, ایک ایک گردان کو مکمل کرنا ہے, اور کوشش کریں ہر گردان کی صرف کبیر بھی مکمل کریں. یعنی وحد جو بھی آپ کی ماضی کی ہے تو ماضی کی پوری گردان پڑھیں, ایک انساسا, ایک انساسا, ایک انساسو, ایک انساست, ایک انساستا, ایک انسسنا, ایک انسستا. اس طریقے سے آپ جو ہے سب کی ایک ایک جو صرف کبیر ہے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیا کریں, تاکہ آپ کو تمام سیغوں پر دسترس حاصل ہو جائے اچھے طریقے سے. یعنی جب بھی آپ کو پڑھنا پڑے تو آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے, اور اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ بھی آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی. والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.